حضرت علی نے جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے ایک تحریری معاہدہ کیا۔ یہ عہد نامہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز جہاں بانی کی ایک موقر دستاویز ہے، جس میں حاکم و رعایا کے حوالے سے بعض ایسے نکات کی نشاندہی کی گئی ہے جو آج بھی حکمرانی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مالک اشتر کے نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عہد نامہ اپنی آفاقیت اور ہماگیری کے لحاظ سے محدود نہیں ہے، بلکہ آج کے حکمراں بھی خواہ وہ کسی نسل اور خطے سے تعلق رکھتے ہوں، اس عہد نامے میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے چہرے پہچانیں کہ آیا وہ واقعی حکمران عادل ہیں۔ یہ ہے وہ فرمان جس پر کاربند رہنے کا حکم اللہ کے بندے علی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک ابن حارث اشتر کو مصر کا والی بناتے وقت دیا تاکہ وہ خراج جمع کریں، دشمنوں سے لڑیں، رعایا کی فلاح و بہبود اور شہروں کی آباد کاری کا انتظام کریں۔ انہیں حکم ہے وہ اللہ کا خوف کریں، اس کی اطاعت کو مقدم سمجھیں، اور جن فرائض و سنن کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کریں، کیونکہ انہی کی پیروی سے سعادت ملتی ہے، اور انہی کو ٹھکرانے اور برباد کرنے سے بدبختی دامنگیر ہوتی ہے، اور یہ کہ اپنے دل، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے اللہ کی نصرت میں لگے رہیں، کیونکہ خدائے بزرگ و برتر نے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو اس کی نصرت کرے گا وہ بھی اس کی مدد کرے گا، اور جو اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا وہ اسے عزت و سرفرازی بخشے گا۔ اس کے علاوہ انہیں حکم ہے کہ وہ نفسانی خواہشوں کے وقت اپنے نفس کو کچلیں، اور اس کی منہزوریوں کے وقت اسے روکیں، کیونکہ نفس برائیوں کی طرف ہی لے جانے والا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا لطف و کرم شامل حال ہو۔ اے مالک، یہ جان لو کہ میں تمہیں ان علاقوں کی طرف بھیج رہا ہوں جہاں تم سے پہلے عادل اور ظالم کئی حکومتیں گزر چکی ہیں۔ لوگ تمہارے طرز عمل کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے تم اپنے اگلے حکمرانوں کے طور طریقے کو دیکھتے رہے ہو۔ لوگ تمہارے بارے میں بھی وہی کہیں گے جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہو۔ یاد رکھو، خدا کے نیک بندوں کا پتہ اسی نیک نامی سے چلتا ہے جو انہیں بندگان الہی میں خدا نے دے رکھی ہے، لہٰذا ہر ذخیرے سے تمہیں نیک اعمال کا ذخیرہ زیادہ پسند ہونا چاہیے۔ تم اپنی خواہشوں پر قابو رکھو، اور تمہارے لیے جو مشاغل حلال نہیں ہیں ان میں خود کو صرف کرنے کے معاملے میں اپنے نفس کے ساتھ بخل کرو، کیونکہ نفس کے ساتھ بخل کرنا ہی اس کے حق کو ادا کرنا ہے، خواہ وہ اسے پسند کرے یا نہ۔ رعایا کے لیے اپنے دل میں رحم، لطف اور محبت کو جگہ دو، ان کے لیے بھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جاؤ، ایسا درندہ جو انہیں نگل جانے کو غنیمت سمجھے، اس لیے کہ رعایا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی
اور دوسرے تم جیسی مخلوق خدا۔ ان سے لغزشیں بھی ہوں گی اور خطاؤں سے بھی انہیں سابقہ پڑے گا۔ تم ان سے اسی طرح عفو و درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عفو و درگزر کو پسند کرتے ہو، اس لیے کہ تم ان پر حاکم ہو اور تمہارے اوپر تمہارا امام حاکم ہے، اور جس امام نے تمہیں والی بنایا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے تم سے ان لوگوں کے معاملات کی انجام دہی چاہی ہے اور ان کے ذریعے تمہاری آزمائش کی ہے۔ اور دیکھو کبھی اللہ تعالیٰ سے مقابلے پر نہ اترنا، اس لیے کہ اس کے غضب کے آگے تم بے بس ہو اور تم اس کے عفو و رحمت سے ہرگز بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ خبردار ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو معاف کرنے کے بعد پچھتاؤ یا سزا دینے کے بعد اتراؤ۔ غصے میں جلد بازی سے کام نہ لو جبکہ اس کے ٹال دینے کی گنجائش ہو۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ میں حاکم بنایا گیا ہوں، لہٰذا میرے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بات دل میں فساد پیدا کرنے، دین کو کمزور بنانے اور بربادیوں کو قریب لانے کا باعث ہوتی ہے۔ اگر کبھی حکومت کی وجہ سے تم میں تمکنت پیدا ہو تو تم خود سے بالاتر اللہ کے ملک کی عظمت کا تصور کرنا اور خیال کرنا کہ وہ تم پر ایسی قدرت رکھتا ہے جو تم خود پر نہیں رکھتے۔ یہ سوچ تمہاری رعونت اور سرکشی کو دبا دے گی اور تمہاری طغیانی کو روک دے گی اور تمہاری کھوئی ہوئی عقل کو پلٹا دے گی۔ خبردار کبھی اللہ کے ساتھ اس کی عظمت میں نہ ٹکراؤ اور اس کی شان جبروت سے ملنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جبار وہ سرکش کو نیچے دکھاتا ہے اور ہر مغرور کا سر جھکا دیتا ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں اپنے خاص اعضاء اور رعایا میں سے اپنے دل پسند افراد کے معاملے میں حقوق اللہ اور حقوق الناس کے متعلق بھی انصاف کرنا، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ظالم ٹھہرو گے، اور جو خدا کے بندوں پر ظلم کرتا ہے تو بندوں کے بجائے اللہ تعالیٰ اس کا حریف اور دشمن بن جاتا ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ حریف اور دشمن ہو جائے تو اس کی ہر دلیل کو کچل دے گا جب تک وہ اللہ تعالیٰ اسے برسر پیکار رہے گا، یہاں تک کہ بندہ باز آ جائے اور توبہ کر لے اور اللہ کی نعمتوں کو سلب کرنے والی اور اس کی عقوبتوں کو جلد بلاوا دینے والی کوئی اس سے بڑھ کر چیز نہیں کہ انسان پر ظلم باقی رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی پکار سنتا ہے اور ظالموں کے لیے موقع کا منتظر رہتا ہے۔ تمہیں سب سے زیادہ وہ طریقہ پسند ہونا چاہیے جو حق کے اعتبار سے بہترین، انصاف کے لحاظ سے سب کو پسند اور رعایا کے لیے سب سے زیادہ افراد کی مرضی کے مطابق ہو، کیونکہ عوام کی ناراضگی خواص کی رضامندی کو بے اثر بنا دیتی ہے اور خواص کی ناراضی عوام کی رضامندی کے ہوتے ہوئے نظر انداز کی جا سکتی ہے۔ یہ یاد رکھو کہ رعیت میں خاص لوگوں سے زیادہ کوئی ایسا نہیں کہ جو خوشحالی کے وقت حاکم پر بوجھ بننے والا، مصیبت کے وقت امداد سے کترانے والا، انصاف پر ناک بھوں چڑھانے والا، طلب و سوال کے موقع پر پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جانے والا، بخشش و کرم پر کم شکر گزار ہونے والا، محروم کر دیے جانے پر بمشکل عذر سننے والا اور زمانے کی ابتلاؤں پر بے صبری دکھانے والا نہ ہو۔
دین کا مضبوط سہارا، مسلمانوں کی قوت اور دشمن کے مقابلے میں سامان دفاع تو امت کے عوام ہی ہوتے ہیں، لہٰذا تمہاری پوری توجہ اور تمہارا پورا رخ انہی عوام کی جانب ہونا چاہیے۔ تمہاری رعایا میں تم سے سب سے زیادہ دور اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہونا چاہیے جو لوگوں کی عیب جوئی میں زیادہ لگا رہتا ہو، کیونکہ لوگوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں۔ حاکم کے لیے انتہائی شایان شان یہ بات ہے کہ ان پر پردہ ڈالے، لہٰذا جو عیب تمہاری نظروں سے اوجھل ہوں انہیں اچھالنا نہیں چاہیے، کیونکہ تمہارا کام تو انہی عیبوں کو مٹانا ہے جو تمہارے اوپر ظاہر ہوں، اور جو ڈھکے چھپے عیب ہوتے ہیں ان کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ، تاکہ اللہ بھی تمہارے ان عیوب کی پردہ پوشی کرے جنہیں تم اپنی ریت سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو۔ لوگوں سے کینے کی ہر گرہ کھول دو اور دشمنی کی ہر رسی کاٹ دو، اور ایسے رویے جو تمہارے لیے مناسب نہیں بے خبر بن جاؤ، اور جو غرخور کی جھٹ ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، کیونکہ وہ فریب کار ہوتا ہے اور خیر خواہوں کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شریک نہ کرنا، وہ تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا اور فقر و افلاس کا خوف دلائے گا، اور نہ مہمات میں کسی بزدل سے مشورہ لینا کہ وہ تمہاری ہمت کو پست کر دے گا، نہ کسی لالچی سے مشورہ کرنا کہ وہ ظلم کی راہ سے مال بٹورنے کو تمہاری نظروں میں سجا دے گا۔ یاد رکھو، بخل، بزدلی اور حرص اگرچہ الگ الگ خصلتیں ہیں، مگر اللہ سے بدگمانی ان سب میں مشترک ہے۔ تمہارے لیے سب سے بدتر وہ وزیر ہوگا جو تم سے پہلے بد کرداروں کا وزیر اور گناہوں میں ان کا شریک رہ چکا ہو۔ اس قسم کے لوگوں کو تمہارے مخصوصین میں سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ گناہگاروں کے معاون اور ظالموں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ تمہیں ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو تدبیر، رائے اور کارکردگی کے اعتبار سے ان کے مثل ہوں، مگر ان کی طرح گناہوں کی گراں باریوں میں دبے ہوئے نہ ہوں، جنہوں نے نہ کسی ظالم کی اس کے ظلم میں مدد کی ہو، نہ کسی گناہگار کا اس کے گناہ میں ہاتھ بٹایا ہو۔ ان کا بوجھ تم پر ہلکا ہوگا اور یہ تمہارے بہترین معاون ثابت ہوں گے، تمہاری طرف محبت سے جھکنے والے ہوں گے اور تمہارے علاوہ دوسروں سے ربط ضبط نہ رکھیں گے۔ انہی کو خلوت و جلوت میں اپنا مصائب خاص ٹھہرانا، پھر تمہارے نزدیک ان میں سے زیادہ ترجیح ان لوگوں کو ہونی چاہیے جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں، اور ان چیزوں میں جنہیں اللہ اپنے مخصوص بندوں کے لیے ناپسند کرتا ہے تمہاری بہت کم مدد کرنے والے ہوں، چاہے وہ تمہاری خواہشوں سے کتنی ہی میل کھاتی ہو۔ پرہیزگاروں اور راست بازوں سے اپنے کو وابستہ رکھنا، پھر انہیں اس کا عادی بنانا کہ وہ تمہارے کسی کارنامے کے بغیر تمہاری تعریف کر کے تمہیں خوش نہ کریں، کیونکہ زیادہ مدح سرائی غرور پیدا کرتی ہے اور سرکشی کی منزل کے قریب کر دیتی ہے۔ تمہارے نزدیک نیکوکار اور بد کردار دونوں برابر نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے نیکوں کو نیکی سے
بے رغبت کرنا اور بدوں کو بدی پر آمادہ کرنا ہے۔ بس ہر شخص کو اس کی منزلت پر رکھو جس کا وہ مستحق ہے۔ اس بات کو یاد رکھو کہ حاکم کو اپنی رعایا پر پورا اعتماد اسی وقت کرنا چاہیے جبکہ وہ ان سے حسن سلوک کرتا ہو اور ان پر بوجھ نہ لادے اور انہیں ایسی ناگوار چیزوں پر مجبور نہ کرے جو ان کے بس میں نہ ہوں۔ تمہیں ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس حسن سلوک سے تمہیں رعیت پر پورا اعتماد ہو سکے، کیونکہ یہ اعتماد تمہاری طویل اندرونی الجھنوں کو ختم کر دے گا، اور سب سے زیادہ تمہارے اعتماد کے وہ مستحق ہیں جن کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کیا ہو، اور سب سے زیادہ بے اعتمادی کے مستحق وہ ہیں جن سے تمہارا برتاؤ اچھا نہ رہا ہو۔ اور دیکھو، اس اچھے طور طریقے کو ختم نہ کرنا جس پر اس امت کے بزرگ چلتے رہے ہیں، جس سے اتحاد و یکجہتی پیدا اور رعیت کی اصلاح ہوئی ہے، اور ایسے طریقے ایجاد نہ کرنا جو پہلے طریقوں کو کچھ ضرر پہنچائیں۔ اگر ایسا کیا گیا تو نیک روش قائم کر کے جانے والوں کو تو ثواب ملتا رہے گا، مگر انہیں ختم کر دینے کا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا۔ اپنے شہروں کے اصلاحی امور کو مستحکم کرنے اور ان چیزوں کے قائم کرنے میں جن سے اگلے لوگوں کے حالات مضبوط رہے تھے، علماء اور حکماء کے ساتھ باہمی مشورہ اور بات چیت کرتے رہنا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رعایا میں کئی طبقے ہوتے ہیں جن کی بہبود ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کام آنے والے فوجیوں کا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جو عمومی اور خصوصی تحریروں کا کام انجام دیتا ہے، تیسرا انصاف کرنے والا قضا کا ہے، چوتھا حکومت کے وہ عمال جن سے انصاف قائم ہوتا ہے، پانچواں خراج دینے والے مسلمان اور جزیہ دینے والے ذمیوں کا، چھٹا تجارت پیشہ اور اہل حرفہ کا، ساتواں فقراء و مساکین کا وہ طبقہ ہے جو سب سے پست ہے۔ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کا حق معین کر دیا ہے، اپنی کتاب یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی حد بندی کر دی ہے، اور وہ مکمل دستور ہمارے پاس محفوظ ہے۔